الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 172 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں خاص توجہ طلب الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کلو من طیبات۔ طیبات کا لفظ طیبن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے عمدگی، پاکیزگی، اور وہ شے جس کو حواس بھی پسند کریں اور دل بھی اس کو چاہے۔ مدینہ منورہ کو مدینہ طیبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ زمین کائنات کا عمدہ ترین خطہ ہے، اور وہ خطہ پاکیزہ ہے، کفر کی نجاست سے پاک ہے، جسمانی بیماریوں سے پاک ہے، وباؤں سے پاک ہے، اور دجال کے داخل ہونے سے وہ محفوظ اور پاک ہے۔ اسی طرح وہ انسان بھی طیب ہوتا ہے جو جہالت سے، فسق سے، برائیوں سے اور کبھی عادتوں سے پاک ہو، اور اچھے اعمال سے، علم سے، بہترین اخلاق سے مزین ہو۔ جس طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، المؤمن اطیب من عملہ، کہ مومن تو اپنے عمل سے بھی زیادہ پاک ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، ستھری چیزوں سے کھاؤ۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پاک ہیں اور جنہیں کھانے کا حکم دیا گیا یا جنہیں کھانے کی ہمیں شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا رزقناکم، یہ لفظ رزق سے بنا ہے، اور رزق کا معنی ہوتا ہے باقی رہنے والا عطیہ، خواہ وہ عطیہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ جو عطیہ بھی باقی رہنے والا ہو اسے رزق کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی محض حصے اور نصیب کو بھی رزق کہہ دیا جاتا ہے، اور جو شے یا جو غذا انسان کے پیٹ اور شکم میں پہنچتی ہے اور اس سے بھوک مٹائی جاتی ہے وہ بھی رزق کہلاتی ہے۔ لفظ رزق کا اطلاق بہت ساری اشیاء پر ہوتا ہے، مثلا غذا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، مال پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، علم کو بھی رزق کہا جاتا ہے، جاہ و منصب کو بھی رزق کہا جاتا ہے، ماکولات و مشروبات کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ملبوسات ہیں انہیں بھی رزق کہا جاتا ہے۔ زمین کی پیداوار بھی رزق کہلاتی ہے، اور اگر کہیں سے کوئی فیضان ملے وہ بھی رزق ہی ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ما رزقناکم، ستھری چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے جو عطیات ہیں وہ کھاؤ، اور وہ عطیات حلال بھی ہوں، پاکیزہ بھی ہوں، وہ کھاؤ، اور جو عطیات حلال اور پاکیزہ نہیں وہ استعمال نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ سے مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کا استنباط فرمایا ہے ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بعض غذائیں حلال ہوتی ہیں، بعض حرام ہوتی ہیں، اور بعض مکروہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کبھی غذا کو کھانا، حلال غذا کو کھانا ہی بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، اور کبھی مکروہ ہوتا ہے، اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ مثلا اتنا کھانا کہ جان بچ جائے یہ فرض ہے، اور اتنا کھانا کہ نظام زندگی چلتا رہے یہ واجب ہے، اور مہمان کی خاطر اس کی دلجوئی کے لیے کھانا یا
عبادت میں تقویت حاصل کرنے کے لیے کھانا، یا علم دین کے فروغ کے لیے مقوی چیزیں کھانا، یا بندہ نوافل پڑھتا ہے اور نوافل میں قیام کے لیے یا اس عبادت کی ادائیگی کے لیے مقویات کا استعمال کرنا، یا روزے رکھ رہا ہے تو ایسے مقویات کا استعمال کرنا جس سے روزوں میں تقویت حاصل ہو، یہ غذائیں کھانا مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح پیٹ بھر کر کھانا یا گنجائش سے زیادہ کھانا یہ مکروہ ہوتا ہے، اور کسی سے غصب کر کے کھانا یا ناجائز ذریعے سے حاصل کر کے کھانا یہ حرام ہوتا ہے۔ تو حلال غذائیں بھی استعمال کرنا، ان کے بھی مختلف درجات ہیں۔ وہ غذا استعمال کرنا کبھی فرض ہوگا، کبھی واجب، کبھی مستحب، کبھی مکروہ، اور کسی صورت میں وہ حرام ہوگا۔ اور غذا استعمال کرنے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصے کو غذا سے بھرے، دوسرے حصے کو پانی سے بھرے، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے خالی چھوڑ دے۔ یہ مسئلہ کلو تم کھاؤ اس سے حاصل ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ مستنبط فرمایا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ہر حالت میں اعتدال رکھے، نہ تو لذیذ نعمتوں سے مکمل اجتناب کرے کہ کسی بھی لذیذ نعمت کے قریب ہی نہ جائے، اس طرح بھی نہ کرے، اور نہ ہی تمام نعمتوں سے اپنے پیٹ کو بھر لے، یہ بھی نہ کرے، بلکہ نعمتوں کا بعض حصہ استعمال کرے۔ یہ مسئلہ کلو کے بعد جو لفظ من ہے اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ علماء نے اس آیت سے یہ اخذ کیا کہ اگرچہ حرام اشیاء بھی جو ہم پر حرام ہیں، وہ اشیاء بھی اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی کا رزق ہے۔ مثلا خنزیر ہے، یا جو نہ کھائے جانے والے جانور ہیں، سود ہے، رشوت ہے، یا دیگر جو چیزیں ہم پر حرام کی گئیں، اگرچہ یہ بھی پیدا اللہ نے کی ہیں، لیکن انہیں کھانے والا وہ گناہگار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان ممنوع اشیاء کو استعمال کرتا ہے، لہٰذا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا کھانا ہمارے لیے حلال کیا ہے، طیب کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے، ان چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ من طیبات سے یہ مسئلہ حاصل ہوا۔ اور اس آیت مبارکہ سے چوتھا مسئلہ یہ علماء نے اخذ کیا کہ رازق حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اصل میں عطا فرمانے والا اللہ رب العالمین ہے، حقیقتاً رازق اسی کی ذات ہے، اور باقی اس کے رزق عطا کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، مثلا تجارت ہے، صنعت و حرفت ہے، ملازمت ہے، یہ سارے کے سارے رزق ملنے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ حقیقتاً رازق اللہ رب العالمین ہے، باقی سارے اس کے رزق ملنے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ اور جو ذرائع رزق ہیں ان کے متعلق علماء نے اس آیت سے مسئلہ یہ مستنبط فرمایا، اور یہ پانچواں مسئلہ ہے کہ جو ذرائع رزق ہیں ان میں سے سب سے بہترین ذریعہ رزق جہاد ہے، پھر تجارت ہے، پھر زراعت ہے، اور اس کے بعد صنعت و حرفت یعنی ہنرمندی ہے۔ اور پھر یہ جو صنعت و حرفت ہے، ان پیشوں میں، ان حرفتوں میں، ان صنعتوں میں بھی ترتیب ہے، بعض پیشے بعض سے افضل ہیں۔ مثلا جن پیشوں سے دین اور دنیا کی بقا ہے وہ سب سے افضل پیشے ہیں، جیسے کتابت ہے کہ اس سے قرآن و حدیث اور سارے علوم و دینیا کی بقا ہوتی ہے، لہذا یہ سب سے افضل پیشہ ہے۔ پھر وہ پیشہ جس سے انسانی بقا ہو، جیسے آٹے کو پیسنے کا پیشہ، چاول صاف کرنے کا پیشہ، روئی دھننے کا پیشہ اور کاتنے کا پیشہ، اسی طرح کپڑا بننے کا پیشہ، اسی طرح کپڑا سینے کا پیشہ، یعنی یہ وہ پیشے ہیں جس سے انسانیت کی بقا ہے اور انسانیت کے لیے از حد ضروری پیشے ہیں۔ پھر بعد میں دوسرے نمبر پر کتابت کے بعد یہ پیشے آتے ہیں، ان کا درجہ ہے۔ پھر وہ پیشے ہیں کہ جو انسانی زندگی کی سہولت کے لیے ہیں، مثلا
روشنی کا سامان بنانے کا، لائٹیں ٹیوبیں وغیرہ بنانے کا پیشہ، پھر معماری کا پیشہ، اینٹ سازی کا پیشہ، چونا تیار کرنا، یہ وہ پیشے ہیں جن میں انسانی زندگی کے اندر سہولت پیدا ہوتی ہے اور آبادی ممکن ہوتی ہے اور انسانی زندگی آسانی سے گزرتی ہے۔ یہ پیشے اس کے بعد تیسرے درجے پر ہیں۔ اور بعض پیشے وہ ہیں کہ جن پیشوں کا کوئی خاص درجہ تو نہیں، لیکن شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ مباح ہوتے ہیں، جس طرح زرگری ہے، نقاشی ہے، کار چوبی ہے، اسی طرح عطر بنانے کا سامان۔ یہ پیشے نہ تو حرام ہیں اور ناجائز ہیں اور نہ ہی ان کے بہت زیادہ درجات ہیں، یہ مباح ہیں، یہ محض زینت سے تعلق رکھنے والے پیشے ہیں۔ اور بعض پیشے وہ ہیں جن کو شریعت مطہرہ مکروہ سمجھتی ہے، مثلا مردوں کو غسل دینا اگر کوئی پیشہ بنا لے اور اسے آمدن کا ذریعہ بنا لے تو یہ پیشہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح غلہ روکنا، احتکار کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ پیشہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اور بعض پیشے تو وہ ہیں کہ جن کو شریعت مطہرہ جائز ہی قرار نہیں دیتی، مثلا ممنوعات کو اپنا لینا، گانا بجانا اور اسی طرح موسیقی کے آلات، ان کو اپنا پیشہ بنا لینا، یہ حرام ہوتا ہے۔ اور ان پیشوں میں جو تعلیم دین کا پیشہ، امامت اور خطابت کا پیشہ اور انسانیت سازی کا جو پیشہ ہوتا ہے، اگرچہ متقدمین علماء نے اسے بطور پیشہ اپنانے کی اجازت نہیں دی، مکروہ سمجھتے تھے، لیکن ضروریات کے پیش نظر اور حالات بدلنے کے پیش نظر متاخرین علماء نے اس پیشے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ البتہ یہ بہر صورت پیش نظر رہنا چاہیے کہ جسے اللہ رب العالمین نے وسعت اور گنجائش عطا کی ہے اور اس کا نظام زندگی وہ اپنے وسائل سے چل سکتا ہے، وہ امامت و خطابت کے منصب پر فائز ہو کر بھی اسے آمدن کا ذریعہ نہ بنائے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ فی سبیل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ خدمات انجام دے۔ اور چھٹا مسئلہ اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ رب العالمین چونکہ حکم دے رہا ہے کہ میری نعمتیں، میری دی ہوئی عطیات اور پاکیزہ رزق استعمال کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جو غذا استعمال کرتا ہے، مشروبات یا معقولات یا ملبوسات، جو کچھ بھی استعمال کرتا ہے، اگر وہ حکم الہی کی بجاوری کی نیت سے، رب العالمین کی رضا کی نیت سے وہ چیزیں استعمال کرے تو اس میں بھی اس کو ثواب ہوتا ہے، چونکہ وہ حکم الہی کو پورا کر رہا ہے۔ اور ساتواں مسئلہ علماء نے یہ اخذ کیا کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، تو چونکہ حقیقتاً نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اس لیے حقیقتاً اسی کا شکر ادا کیا جائے گا۔ البتہ یہ نعمتیں جس ذریعے سے ملیں اس بندے کا شکریہ ادا کرنا بھی ہم پر لازم ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو حقیقتاً تو شکر اللہ رب العالمین کا ہی ادا کیا جائے گا کہ نعمتیں اسی نے عطا فرمائی ہیں، لیکن جس ذریعے سے یہ نعمتیں ملیں، رزق ملے، اس ذریعے کا بھی ادب و احترام اور ان محسنین کی بھی شکر گزاری ہم پر ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان چند کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔